السلام علیکم ایوریون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت دوم، اور آج ہمارا ہے لیکچر نمبر 3۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم باب دوم ڈسکس کر رہے ہیں، ایمانیات و عبادات۔ اس میں ہم نے الف اس کا حصہ ایمانیات، اس کا پہلا سبق آسمانی کتابوں پر ایمان ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم شروع کرتے ہیں فرشتوں پر ایمان۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، فرشتوں پر ایمان، سبق نمبر 2، باب نمبر 2 اور سبق نمبر بھی 2 ہے، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر پختہ یقین رکھا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نیک اور فرمانبردار مخلوق ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نیک اور فرمانبردار مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام مانتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، یعنی تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانا۔ نمبر 2، حضرت اسرائیل علیہ السلام، تمام جانداروں کی روح قبض کرنا۔ نمبر 3، حضرت میکائیل علیہ السلام، تمام جانداروں کے لیے رزق اور بارش کا انتظام کرنا۔ اور نمبر 4 ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، قیامت سے پہلے سور پھونکنا، یہ ان کا کام ہوگا۔ تو یہ 4 فرشتے اور ان کے کام آپ کو معلوم ہو گئے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ذمہ داریاں دی ہیں، بہت سی ان کی ڈیوٹیز ہیں، بہت سے فرائض ہیں، مثلاً انسانوں کے اعمال لکھنا، ہوائیں چلانا، بارش برسانا وغیرہ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کے سب کام کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کریں تاکہ ہم اس کے فرمانبردار بندوں میں شامل ہو سکیں۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ ریڈنگ ہماری مکمل ہو گئی۔ اب آتے ہیں مشق کی جانب۔ سوال نمبر 1، درست جواب کا انتخاب کریں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مٹی سے، آگ سے، نور سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے۔ نمبر 2، فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 1 کے 2 حصے ہو گئے۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی جانب۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ نمبر 3، یہ تیسرا پارٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں انسان، جنات، فرشتے یا جنات۔ تو فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سوال نمبر 1 ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ سوال نمبر 2، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ یہ دیکھیے، کالم اے میں فرشتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، کالم بی میں ان کی ذمہ داریاں لکھی ہوئی ہیں، ان کی ڈیوٹیز، ان کو ملانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانا، یہ ان کا کام ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نمبر 2 پہ کون ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام، رزق اور بارش کا انتظام کرنا، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، موت دیتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ کیا کریں گے؟ قیامت سے پہلے سور پھونکنا ان کا کام ہے۔ تو یہ فرشتے اور ان کی ڈیوٹیز، اس طرح کالم الف کو کالم ب سے ہم نے ملا لیا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ نمبر 1، فرشتے اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، نور سے بنی ہوئی مخلوق ہیں، نیک مخلوق ہیں۔ تو ہم یہاں پہ لکھیں گے نورانی مخلوق۔ اچھا جی، نمبر 2، 4 مشہور فرشتے کون سے ہیں؟ ان کے نام لکھنے ہیں ہم نے۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 فرشتے ہو گئے۔ فرشتے سب کام کس کے حکم سے سر انجام دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 3 ہو گیا۔
ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ یہاں تک صحیح سمجھ آ گئی ہوگی۔ نمبر 4، فرشتوں کی کون سی ذمہ داریاں، فرشتوں کی کوئی سی 4 ذمہ داریاں تحریر کریں۔ نمبر 1، اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ پہلی ذمہ داری ہے ان کی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا انبیاء کرام تک، جو کہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ نمبر 2 پہ ہم لکھیں گے ہوائیں چلانا، جو ہوا چلتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد رزق کا انتظام کرنا، تمام انسانوں کے لیے جو رزق کا انتظام کیا جا رہا ہے وہ فرشتے کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد ہے بارش کا انتظام کرنا، بارش برسانا وغیرہ، یہ بھی اللہ کے حکم سے فرشتے سر انجام دیتے ہیں۔ آئی ہوپ یہاں تک آپ کو یہ مکمل سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔